السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان حکومت کی حالت کچھ یوں ہے کہ ہر آہٹ پر دل دہل جاتا ہے۔ سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ آج دو اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ اتحادی ہیں کہ عمران خان کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہیں۔ لانگ مارچ کی تیاریاں زوروں شوروں پر جاری ہیں، اور اب حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت نے اپوزیشن کو ایک اور دہائی دی ہے لانگ مارچ نہ کرنے کی۔ پہلے کوئی اور دہائی تھی، 2 لانگ مارچ تھے۔ ایک لانگ مارچ ابھی 4-5 دنوں کے بعد ہونا ہے، 5 دنوں کے بعد، تو دوسرا لانگ مارچ تو 23 مارچ کو ہے۔ 23 مارچ کے لانگ مارچ کے لیے تو اپوزیشن کو دہائی دی جاتی تھی کہ 23 مارچ ہے، پریڈ ہونی ہے، لہٰذا آپ لانگ مارچ نہ کریں، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب جی کر لیں، ہماری بات نہیں مانتے تو آئیں، بسم اللہ جی، پھر آپ کا استقبال بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ تو وہ جو دھمکیاں دینے والے تھے وہ تو خاموش ہیں، لیکن اب ایک اور وزیر جو ہیں وہ دوسرے لانگ مارچ یعنی پہلے والے لانگ مارچ کے لیے یا اس لانگ مارچ کو نہ کرنے کے لیے ایک اور جواز تلاش کر لائے ہیں۔ اتحادیوں کا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے پکڑ میں نہیں آ رہے۔ یہ تو یہ مختلف موضوعات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف ڈیولپمنٹس ہیں جن پر بات کرنی ہے آج۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں لانگ مارچ پر آتا ہوں یا پہلے سرویز پر آتا ہوں، گیلپ سروے پر آتا ہوں جی۔ پہلے گیلپ سروے، وہ بھی اس میں مسئلہ تھا۔ سروے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ایک سروے میں جو لیڈر ٹاپ پہ ہوتا ہے، دوسرے سروے میں وہ زمین بوس ہوتا ہے، دوسرے سروے میں جو ٹاپ پہ ہوتا ہے، تیسرے سروے میں اس کا نام ہی نہیں ہوتا۔ مطلب عجیب و غریب قسم کے سرویز ہیں۔ چند روز پہلے گیلپ کا ایک سروے آیا تھا جس میں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب تھے، پھر تیسرے نمبر پر شہباز شریف، اور چوتھے نمبر پر بلاول بھٹو زرداری تھے۔ اور خاص طور پر سندھ کے حوالے سے اس میں تھا کہ 51% جو ہے سندھ میں نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی ہے، اور نواز شریف صاحب بہت مقبول لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو سرویز ہیں نا، یہ پھر مشکوک بنا دیتے ہیں کہ اپنے سرویز کو مشکوک بنا دیتے ہیں، اور وہ پارٹی جو مقبول ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں، کہیں وہ تو سروے نہیں کروا رہے۔ مطلب میں مشکوک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اب نیا سروے آیا ہے، اور وہ سروے جو ہے وہ اس کا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں جو رائے دی گئی ہے اور رپورٹ دی گئی ہے، اور اس سروے میں پچھلے سروے کے الٹ ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے جو مقابلہ ہونا ہے، سخت مقابلہ کون سی جماعتوں میں ہونا ہے، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون پی ٹی آئی۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب میں آج بھی پی ٹی آئی کمزور ہونے کے باوجود بھی آج جب بات ہم کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی نمبر 2 جماعت ہے پنجاب میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی قریب بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب پنجاب بنیادی فیصلہ کرتا ہے پاکستان کا، تو سروے کا یہ حصہ تو ٹھیک ہے کہ اصل مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں ہونا ہے۔ لیکن اس سروے میں جو پچھلے سروے کو تھا کی بات تھی، اس سے ایک چیز ڈفرینٹ ہے۔ سندھ کی بات ہے، جہاں پر ظاہر ہے پی ٹی آئی سندھ میں تو اتنی پاپولر ہے نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ سندھ کے حوالے سے جو سروے میں ایک بات کی گئی، وہ پچھلے سروے میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب 51% مقبول لیڈر ہیں سندھ میں، اور اب اس سروے میں یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے نا، کون سی جماعتوں کا مقابلہ ہوگا، تو وہاں پر پھر مسلم لیگ نون کا نام ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے مقبول جو ہوں گے، تو اب آپ یہ تو نہیں سروے میں دیکھا جاتا کہ کینڈیڈیٹ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اب انتخابات جب ہوں گے تب ہوں گے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ مقبول ہیں تو پھر آپ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے تو ظاہر مقابلہ نہیں کر پائے گی، مقبول نہیں ہے تو مقابلہ نہیں کر پائے گی، مقبول ہوگی تو کر پائے گی۔ اسی طرح پی ٹی آئی مقبول ہے، مسلم لیگ نون اس سے زیادہ مقبول ہے، تو مقابلہ ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یہ جو سرویز کا عجیب و غریب قسم کا چلا ہوا ہے، تو میں نے اس دن بھی سروے پہ بات کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی نواز شریف صاحب پاپولر نہیں ہے، بالکل پاپولر ہیں، لیکن سندھ میں خاص طور پر، اور اب اس میں تو بلوچستان کا بھی ہے کہ جی بلوچستان میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی پاپولر جماعت ہے، اور پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے۔ تو مطلب ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں سروے کرنے والوں سے کہ بندہ پھر سوچتا ہے، یا ہو سکتا ہے ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچتی ہو، سرویز کے کوئی جو آلات ہیں وہ جس طرح کے سروے ہوتے ہیں، تو وہ پھر شاید اس طرح کی بات ہو۔ بہرحال اب یہ نیا سروے جو پرانے سروے کے برعکس ہے، پاپولیرٹی تو پاپولیرٹی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اس کو پاپولیرٹی کو ہی وہ اپنا کرتے ہیں، اس میں ملٹیپلائز کرتے ہیں ووٹ میں۔ مطلب پیپلز پارٹی پنجاب کے ایک حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کر دے اور وہاں سے نہ جیتے تو اس کا مطلب پنجاب میں پاپولر نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون پورے سندھ میں کینڈیڈیٹ کھڑے کر دے اور وہاں نہ جیتے، اس کا مطلب ہے کہ پاپولر نہیں ہے۔ تو باقی اگر وہ سروے میں 51% پاپولر تھے تو ہوں گے۔ خیر، اچھا اب دوسرا مسئلہ
عمران خان صاحب کے اتحادیوں کا، میں لانگ مارچ والی بات پہ بعد میں آتا ہوں، شیخ رشید صاحب کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں وہ کدھر ہیں لانگ مارچ کے معاملے کو لے کر، لیکن عمران خان صاحب کے اتحادی مسلم لیگ قائد اعظم میں مشاورت جاری ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم ظاہر ہے وہ جتنی بڑی جماعت ہے تو ان کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایک آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ وہ اپنی مشاورت کر لیتے ہیں، کیونکہ پوری فیملی میں نا 2 لوگ باہر ہیں، میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں 2 لوگ فیملی سے باہر ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں اور دوسرا سینیٹر کامل علی آغا صاحب، وہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں، تو مشاورت کے لیے کوئی 10-15-20 منٹ کا مارجن ہوتا ہے اور مشاورت ہو جاتی ہے۔ تو کل جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف میں مشاورت جاری ہے ملک کی سیاسی صورتحال پر۔ اب یہ مشاورت مسلم لیگ کاف میں شروع کب ہوئی تھی؟ شروع ہوئی تھی جب آصف زرداری نے ملاقات کی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی تھی اور شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی تھی چودھری برادران سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اجلاس بلایا تھا۔ اجلاس سے پہلے مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، تو تعلق نبھاتے رہیں گے، نبھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں جو واپس لی جائیں۔ پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وجاہت حسین صاحب نے جو ایک تقریر کی تھی کہ جی وہ مشروط ہے ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا، پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرنے پر مشروط ہے، مہنگائی کم کرنے پر مشروط ہے، مطلب ایسے نہیں ہے بات، مونس الہی کی بات اپنی جگہ، لیکن اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ تو اب وہ جو مشاورت جاری ہے، مشاورت کا عمل، وہ دوبارہ حکومت کو اور اپوزیشن کو چودھری برادران نے سگنل کیا ہے۔ اس جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں، رابطے تو رکھنا چاہتے ہیں اور رابطوں سے کسی کو منع نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ جی جو مشکل پیدا ہوئی ہے، حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں ہم اپنے اتحادیوں اور اپنے حلقوں کے سامنے جواب دیں، لہٰذا ان مشکل حالات سے ملک کو نکالیں۔ پیٹرول، بجلی اور ان کی جو مہنگائی ہے ان کی قیمتیں، اس پر انہوں نے مشاورت میں تشویش کا اظہار کیا ہے، حکومت سے وہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اب یہ دو طرف سے سگنل ہیں۔ ایک طرف سے اپوزیشن کو سگنل تھا کہ جی مونس الہی صاحب نے جو کہا، کیونکہ مونس الہی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ حکومت سے پیٹرولیم کی قیمتیں جو کم کریں، وہ 12 روپے کی قیمت بڑھ گئی تھی نا، وہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت سے مطمئن نہیں ہیں ہم اور ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کے باوجود یعنی مونس الہی نے جو اسٹیٹمنٹ دی عمران خان کے ساتھ ہیں، پھر وہ اجلاس کی جو مشاورتی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی، آفیشیل جاری ہوئی تھی، یہ تو ذرائع سے خبر ہے جو کل والی میں دے رہا ہوں، وہ بھی جو ذکر کر رہا ہوں جس کا، تو اس کے بعد اپوزیشن نے بھی رابطہ نہیں کیا، حکومت نے بھی رابطہ نہیں کیا، تو وہ درمیان میں بیٹھے اشارے دیکھ رہے ہیں کہ یار وزیر اعظم عمران خان صاحب آتے ہیں یا اپوزیشن والے آتے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ اب ممکن ہے آصف زرداری کی آج جو ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس ملاقات کے بعد کوئی چودھری برادران سے ملاقات کا رابطے کا کوئی سلسلہ نکلے، کیونکہ ان دونوں نے ملاقات کی تھی، آصف زرداری صاحب نے کی، اس کے بعد مولانا صاحب نے کی، پھر ان دونوں کی ملاقات کے سگنل کے بعد شہباز شریف صاحب گئے کہ جی گرین سگنل ہے، اوکے کام اوکے ہم نے کر دیا ہے، تو اوکے کام کو خراب کر دیا مونس الہی صاحب نے۔ تو اس کے بعد یہ دوبارہ سگنل کر رہے ہیں، حالانکہ کل کوئی مشاورتی اجلاس میں نے پتہ کیا، کوئی وہ میڈیا کو خبر تو دے دی گئی، ہمارے نیشنل میڈیا جو ہے، لیکن میں نے پتہ کیا تو مشاورتی اجلاس کوئی باضابطہ نہیں تھا، بس پھر میں نے جو ہوتا ہے نا مطلب پھولتا ہے چیزوں کو کہ جی تھا کیا، تو پتہ چلا وہ جی غیر رسمی مشاورتی اجلاس تھا، اجلاس جو بھی تھا، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ انہوں نے سگنل کیا ہے، ایک ادھر بھی کیا ہے ایک ادھر بھی کیا، تاکہ کہیں سے کوئی نہ کوئی واپس جواب آ جائے۔ ابھی نہیں ان کو جواب مل رہا۔ ایک انہوں نے فون کیے تھے آصف زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد، مولانا صاحب کی ملاقات کے بعد اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد رابطہ کیا تھا کہ جی جہاں سے فون آتے ہوتے ہیں، جہاں سے لائن ملتی ہوتی ہے، تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی بتائیں ہم کیا کریں، تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اب یہ انتظار میں چودھری برادران کے یار حکومت سے کوئی جواب آ جائے، اپوزیشن سے کوئی جواب آ جائے۔ اب اپوزیشن سے جواب اس لیے نہیں آ رہا کہ اپوزیشن کے پاس اپنا بندوبست پورا ہے، اپوزیشن کی گنتی پوری ہے۔ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئے گی تو پھر کبھی امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم ساتھ نہ بھی دے تو بھی پاس ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد۔ جہانگیر ترین سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا چرچا چل رہا ہے، چرچا نہ بھی ہو لیکن جہانگیر ترین کے پاس کم از کم 6 ارکان قومی اسمبلی میں ہے، چودھری برادران کے پاس 5 ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں 22-23 ارکان ہیں، چودھری برادران کے پاس 10 ہیں۔ تو اپوزیشن کا کام جہانگیر ترین گروپ سے ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ہوتے رہیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ چودھری برادران جو ہیں، اب عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ چودھری برادران کے پاس میں جا کر ان کو منا کر کیا کر لوں گا۔
اپوزیشن کا تو نمبر پورا ہے جہانگیر ترین گروپ کی صورت میں یا دیگر باغی ارکان کی صورت میں، تو میں ان کی طرف کیوں جاؤں؟ تو چودھری برادران اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہیں، جو سب سے زیادہ جن کے دونوں ہاتھوں میں اصلی گھی کے لڈو تھے وہ ان کے کٹورے خالی ہیں، وہ سب سے زیادہ جو انجوائے کر رہے تھے پوزیشن اپنی، وہ سب سے زیادہ کمزور پوزیشن میں چلے گئے، اور اس وقت سب سے زیادہ بہتر پوزیشن میں، جن کو میں نے کہا تھا نا کنگ میکر، وہ جہانگیر ترین صاحب بن گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ کل پھر چودھری برادران بیٹھے ہیں مشاورت کرنے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اچھا، اب دوسرا لانگ مارچ کی کہانی ہے جی۔ لانگ مارچ کی کہانی سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ سے متعلق دورہ پشاور، اس پر بات کر لیتا ہوں۔ بلاول بھٹو آج کل دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں اس وقت سب سے کیا ہوتا ہے مصروف ترین سیاستدان ہیں، کبھی لاہور میں ہیں، کبھی ملتان میں بیٹھے ہیں، کبھی بہاولپور میں، کبھی کراچی میں، کبھی نو ڈیروں میں، کبھی سکھر میں، تو کبھی اسلام آباد میں۔ آج وہ جا رہے ہیں پشاور میں ان کی وہاں پر ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ 2-3 دن پہلے لاہور میں لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر گئے تھے، اور پھر کراچی گئے، وہاں انہوں نے تقریریں کی۔ تو یہ سارا کچھ ہے لانگ مارچ سے متعلق جو 27 مارچ کو ہونا ہے، جس لانگ مارچ کے لیے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سابق جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے ان کو ایک دکھایا ہے کہ جی آپ یہ لانگ مارچ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ فواد چودھری صاحب، اس پر میں آتا ہوں، تو پشاور میں خطاب کریں گے اپنے ورکرز کنونشن سے، اور اس کے بعد وہ جائیں گے اپنا باچا خان ہاؤس، عوامی نیشنل پارٹی کا جو باچا خان مرکز جائیں گے، اور وہاں پر ان کی ایم ولی خان اور امیر حیدر ہوتی اور عوامی نیشنل پارٹی کے دیگر قائدین سے ملاقات ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کر گئے تھے، اور وہاں پر وہ اصولی اتفاق کر گئے تھے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں ساتھ دینے کا، ساتھ چلنے کا۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری آفیشیلی ان کو دعوت بھی دیں گے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے تو پھر ان کے گھر جا کے بلاتے ہیں نا۔ جب وہ آئے تھے تو مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی، ہم ٹھیک ہیں، اوکے، ہم چلتے ہیں ساتھ۔ تو پھر اب وہاں جائیں گے، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بھی اور لانگ مارچ کے معاملے پر بھی ان کے ساتھ ہوگی ان کی بات چیت۔ آصف زرداری اور مولانا صاحب کی ملاقات آج ڈنر پر ہے، تو وہ میں گزارش کر چکا۔ اب آتا ہوں لانگ مارچ پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ یا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی 23 مارچ کی ڈیٹ دی گئی تھی، تو اس پر شیخ رشید صاحب کئی مہینوں تک، کیونکہ یہ لانگ مارچ کوئی مطلب دنیا کی تاریخ کا پہلا لانگ مارچ ہوگا جو مہنگائی کے خلاف ہے، اور 5-6 ماہ پہلے اس کی ڈیٹ دی گئی۔ حالانکہ مہنگائی تو آج کا مسئلہ ہے، اس کے لیے 5-6 مہینے دینا۔ بہرحال تو جب سے لانگ مارچ کا اعلان ہوا تب سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جی 23 مارچ کو وہاں پر اپنا پریڈ ہونی ہے، 23 مارچ کو OIC کا اجلاس ہونا ہے، وہاں پہ مختلف ممالک کے جو ہے وفود آنے، وزرائے خارجہ آنے، وہاں پر پاکستان افواج کی جو وہ ہوتی ہے وہ پریڈ کے لیے جو ساز و سامان آتا ہے، تو لہٰذا 23 مارچ نہ کریں، بعد میں کر لیں یا اس سے پہلے کر لیں، لیکن 23 مارچ کو نہ کریں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی 23 مارچ کو فوجی پریڈ بھی ہوگی اور عوامی پریڈ بھی ہوگی، ہم آئیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ نکل رہی ہوگی فوجی پریڈ اور ہم جا رہے ہوں گے، داخل ہو رہے ہوں گے اسلام آباد میں۔ تو مولانا صاحب نے منع کر دیا تھا۔ اب شیخ رشید صاحب تو غائب ہیں، میں دیکھ رہا تھا، کچھ سرچ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہوتا ہے نا ہر ٹائم آپ کے پاس ہر چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس جو میں نے تحقیق کی ہے، جو سرچ کی ہے، اس میں ریسرچ کی ہے یا گوگل مارا ہے، یوٹیوب دیکھا ہے، ٹی وی چینلز دیکھے ہیں، ویب سائٹس دیکھی ہیں، اس میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب غائب ہیں۔ محسن بیگ صاحب کا معاملہ 16 فروری کا ہوا ہے، FIA کے ساتھ محسن بیگ صاحب کی مدبید ہوئی، لڑائی ہوئی، اور الزام تھا ان پر کہ انہوں نے FIA کی ٹیم کو زد و کوب کیا ہے، ان پر فائرنگ کی ہے، ان کو زخمی کیا ہے، اور FIR دہشت گردی کی ان پر بنی ہے۔ FIA شیخ رشید صاحب کا وزارت داخلہ کا محکمہ، اسلام آباد کا واقعہ، اور اسلام آباد بھی بذات خود شیخ رشید صاحب کے ماتحت اسلام آباد پولیس نے پرچہ کیا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، حکومت ہل کے رہ گئی ہے اور ہلا پڑ گئی ہوئی ہے پورے ہر طرف، لیکن شیخ رشید صاحب اس پر مجھے نظر نہیں آئے۔ تو لانگ مارچ کے معاملے پر جب فواد چودھری صاحب کا موقف آیا تو اس پر میں حیران تھا کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں۔ شیخ رشید صاحب تو مولانا صاحب کو لانگ مارچ سے روک رہے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں لانگ مارچ کے لیے۔ اب یہ جو فواد چودھری صاحب آئے ہیں دور کی کوڑی لے کر کہ جی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آسٹریلیا آ رہا ہے، 23 سال بعد آسٹریلیا کرکٹ ٹیم آ رہی ہے، 24 سال بعد آ رہی ہے، انہوں نے 23 سال کا ہے لیکن 24 سال بعد آ رہی ہے۔ 1998 میں آخری بار پاکستان آئی تھی آسٹریلیا کی ٹیم، تو آسٹریلیا کی ٹیم دورے پر آ رہی ہے، تو اس پر شیخ صاحب اپنا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی وہ بڑے عرصے بعد ہمارے یہاں کرکٹ بحال ہو رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اور وہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نہیں تھے، شیخ رشید صاحب پھر پتہ نہیں کدھر ہیں۔ تو بہرحال اب وہ جو فواد چودھری اس کے محسن بیگ صاحب والے معاملے پر شیخ صاحب کو تو ہونا چاہیے تھا، لانگ مارچ کے معاملے پر جو بالکل قریب آ رہا ہے، آج 21 ہے اور بیچ میں 5 دن
اور 26 کو یعنی 27 کو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا. تو لیکن شیخ رشید صاحب غائب ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کی 23 سال کے بعد ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے. پوری قوم کرکٹ کی اس بحالی کا جشن منا رہی ہے، لیکن اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں تو وہ ہماری چوں چوں کا مربع اپوزیشن ہے جو عین اس وقت پنڈی میں اپنا کرائے کا شو کرنا چاہتی ہے جب پہلا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. اب کیونکہ 27 فروری کو آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا ہے، اس کے بعد ان کے میچز کے شیڈیول ہیں. میرا خیال ہے 4 مارچ کو ان کا پہلا میچ ہوگا. جو شیڈیول ہے پیپلز پارٹی کا اس کے مطابق لانگ مارچ جو ہے وہ داخل ہوگا 8 مارچ کو پنڈی سے اسلام آباد کی طرف، یعنی 7 کو پنڈی میں ہوگا اسٹے کر کے پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے 8 کو. تو ممکن ہے ذرا ڈسٹربنس ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر اس طرح بجائے اس کے کہ مقابلہ کرے کہ جی ہاں ٹھیک ہے لانگ مارچ آپ کر کے آ جائیں، دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. وہ جو کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ جا کر میئر شیئر کا انتخاب لڑے، لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں. تو میرے کرکٹ کی آڑ میرا خیال ہے وہ لینا ذرا لگتا ہے نا، کبھی 23 مارچ کی آڑ کبھی کرکٹ کی آڑ. تو پھر ان کو آنے دیں، ان کو دیکھنے دیں، ان کا جمہوری حق ہے. آپ نے بھی کیا تھا 126 دن کا دھرنا، اور تب شاید آپ پی ٹی آئی میں تھے نہیں تھے، تب آپ پیپلز پارٹی میں، تب آپ عمران خان کے خلاف ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چپ ہو گئے ہیں، فواد چودھری صاحب نے ان کی جگہ لے لی ہے، بہانے بنا لیے ہیں. اور فواد چودھری صاحب کا بھی ایک ریکارڈ ہے، کبھی وہ مسلم لیگ قائد اعظم تھے، مشرف کے ساتھ تھے، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. آج کل ان کے حق میں بول رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کے حق میں بولنا بھی کب بند ہو. لیکن فی الحال انہوں نے لانگ مارچ والے معاملے پر کہا ہے کہ جی کرکٹ ہو رہی ہے تو لانگ مارچ نہ کریں. لیکن ظاہر ہے لانگ مارچ کرنے والے تو کر رہے ہیں اور وہ اپنی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.